سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال نے ٹی وی پر چلنے والی خبروں کے مطابق یہ کہا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے ذریعے عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور اگر انتخابات جیسے آئینی عمل میں کوئی خلل پڑا یا مداخلت کی گئی تو عدلیہ بھی مداخلت کرے گی. انہوں نے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کی کہ آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان ٹیپس پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حیرانی کی بات اس وجہ سے ہمیں لگتی ہے کہ ان آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جب جنرل باجوہ کی طرف سے ایک جھوٹا الزام لگا تو میں نے اخلاقی طور پر اور صحافتی طور پر مناسب سمجھا کہ میں اس کا بڑا مفصل جواب دوں. میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی آپ کو اتنے تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے, جب جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے. تو میں نے ان سے گزارش یہی کی کہ جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, جنرل باجوہ کو بھی پتہ ہے, لیکن آپ کو وضاحت دینی پڑتی ہے. یہاں پہ معاملہ کسی جھوٹے الزام کا نہیں ہے. بھٹی صاحب ایک تفتیشی ویڈیو کے اندر, یہ کوئی لیک یا خفیہ ریکارڈنگ نہیں کی گئی, تفتیشی ویڈیو ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا پہلے ایک اعترافی بیان بھی دیا ہے جس کے اگر آپ مندرجات پڑھیں تو ہولناک قسم کے مندرجات ہیں. کس طرح کے ایک انڈر میٹرک آدمی جو ہے وہ چھلانگیں لگاتا ہوا, ہائی آکٹین جس طرح اس نے پیا ہوا اس کے کیریئر نے, وہ 20 گریڈ تک پہنچتا ہے, پھر چودھری پرویز الہی کا دایاں بازو بنتا ہے, پھر اپنے لیے ایک ذاتی امپائر کھڑی کرتا ہے, اور وہ کیسے معاملات کو چلاتا ہے. اس کے اندر بھی جج صاحبان کے نام ہے, میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, اعترافی بیان کے اندر بھی جج صاحبان کے نام ہے, صاحب کا نام نہیں ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورٹس کو بھٹی صاحب کیسے مینیج کرتے تھے. تو یہ جو ویڈیو ان کی سامنے آئی ہے اس کا ان کا براہ راست تعلق ہے اعترافی بیان کے ساتھ. ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا سنتے ہیں. ان کے ساتھ 2 ججز ہیں اور ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے صاحب نے. صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں, دونوں ان کے فرنٹ مین ہیں, تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہیں. کرپشن کرتے ہیں, ٹکا کے کرپشن کرتے ہیں, صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی اور چوہدری صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عدالتوں میں لوک آفٹ کرتے ہیں, فیصلے ہمارے حق میں دلواتے ہیں, تو ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. وہ ٹرانسفر, پوسٹنگ, ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کیسے مینیج ہو رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا, لیکن بیچ میں علی افضل سعید آ گئے. علی افضل سعید نے کہا کہ میں یہ سارا مینیج کرتا ہوں. علی افضل سعید نے ان سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, ایک بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا. تو اس کے بارے میں وہ اپنے فائدے شائدے اٹھاتے رہے, ٹھیک ٹھاک فائدہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ان کو فائدے ملتے رہے, وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے, اور اپنے دماد کے لیے بھی انہوں نے 10-15 ارب کے پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ کے لیے. تو کون سا پروجیکٹ؟ پیپر پروجیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے, یہ آدھا کام ہوا ہوتا ہے اس پہ, تو باقی یہ کھاؤ پیو پروگرام ہوتا ہے, یہ جیبوں میں جاتا ہے. اچھا, تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں اور بھی ہیں کوئی جاننے والے آپ کے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی ہیں, مطلب جسٹس ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے, جسٹس اس کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے, جسٹس ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے. کس نوعیت کا؟ وہ جب سے وکیل تھے تب سے ان سے پرانا تعلق تھے, اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا. تو ہم نے ناموں کے اوپر تو ظاہر بیپس لگا دی ہیں, لیکن بیپس لگانے سے وہ ویڈیو جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی, اس کا اثر زائل نہیں ہو جاتا. تو جج صاحبان جو بہت اچھے طریقے سے قانونی عمل کو سمجھتے ہیں, اعترافی بیان کے مطابق یہ ویڈیو کا بیان موجود ہے. اس سے پہلے آڈیو ٹیپ بھی آپ کے سامنے آئی, آپ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا تھا, اس کے اوپر بارز نے کہا کہ آپ نے ایک تفتیش آپ کو کرنی چاہیے. پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایک ریفرنس بھی رکھا گیا, تو ایک باقاعدہ بلڈ اپ ہے.
آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں جی کہ عدلیہ کو شاید دباؤ میں لانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی مشکوک قسم کی لیکس ہیں اور ان کو ٹائم کیا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر جو مواد ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کو عجیب طریقے سے لیک کیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ ہم بالکل سچے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو فوکس آپ کو دو ایشوز پہ کرنا ہے، ایک یہ کہ یہ لیکس کیوں ہو رہی ہیں، دوسرا یہ کہ جو اس کے اندر کہا جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے اور ہم نے اس کو کیسے تحقیق اور تفتیش کے ساتھ رد کرنا ہے۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ لیک ہوئی ہے اور غلط طریقے سے لیک ہوئی ہے لہٰذا اس کے اندر جو کچھ کہا گیا وہ غلط ہے، چونکہ جنرل باجوہ نے الزام لگایا، جنرل باجوہ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے لہٰذا مجھے جواب دینے کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ضرورت ہے، انفرادی ضرورت اور ہے، جو انسٹیٹیوشن کی ضرورت اور ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ عام ادارہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو اتنا سینسٹیو رہا ہے ماضی کے اندر کہ جب کسی شادی بارات میں آپ کو یاد ہوگا کوئی ایک گولیاں تھوڑی سی چلی تھی، ہوائی فائرنگ ہوئی تھی اور ایک آدھ چھرا یا گولی کا خول جو ہے کسی محترم جج صاحب کے گھر کے ارد گرد گرا تھا اور پوری عدالت اس وقت کے جو خاص ججز تھے اس پر سراپا احتجاج بن گئی تھی اور کہا تھا کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، فائرنگ ہو گئی ہے، تحقیق کروائی جائے۔ وہ گھر پہ بیٹھ گئے، ان کے گھر پہ لوگ جانا شروع ہو گئے اور انتظامیہ کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا شروع ہو گیا کہ جیسے انتظامیہ نے باقاعدہ کو گھنونا منصوبہ بنایا خدا نہ خاصہ کسی جج کو قتل کرنے یا ہراس کرنے کا۔ بعد میں پتہ چلا جی کہ سائڈ پہ فائرنگ ہو رہی تھی، ایک چھرا جو ہے وہ ادھر آ گیا اور وہ معاملہ تتر بتر ہو گیا۔ تو اتنی سینسٹیو ہے عدلیہ اپنے امیج کے بارے میں، اتنی سینسٹیو ہے عدلیہ اپنے امیج کے بارے میں کہ جب جو سینئر موسٹ جج اس وقت موجود ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے بارے میں پیٹنٹلی ایبسرڈ اینڈ بیسڈ آن پیٹنٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ ایک 2 نمبر قسم کے آدمی کے ذریعے آپ نے ایک 2 نمبر قسم کا ریفرنس بنایا اور اس کو ایک 2 نمبر پروسیس سے نکلوا کے 2 نمبر ادارہ ایسیس ریکوری یونٹ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ماننا ہے ایسی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اس کو جو 2 نمبر طریقے سے لوگ لگائے گئے تھے ان کے ذریعے آپ نے ریفرنس موو کیا اور تمام ریاست کا ایک حصہ، عمران خان صاحب کا آفس، ان کی لاء منسٹری، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے پش کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے اور وقار کے معاملے کو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کو بے وقار کرنے یا بے توقیر کرنے کے ایک پوری مہم کے اندر کریٹ کر دی۔ آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ انکم ٹیکس کی طرف سے، ایف بی آر کی طرف سے نوٹسز لگائے۔ محترمہ کا ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے والد فوت ہو رہے تھے، آپ ان کو تلبیاں کر رہے تھے۔ اتنی سینسٹیو ہے یہ جوڈیشری کہ اپنے اتنے اہم ترین جج جس کی امانت داری کے بارے میں لوگ قسمیں کھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یقین کریں، میں پبلک امیج کی بات کر رہا ہوں اور اگر کسی کے پاس کوئی حقیقتاً کوئی مواد ہے تو سامنے لے کے آنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر ان کی ریپوٹیشن جو ہے امپیکیبل ریپوٹیشن ہے، آپ نے ان کی تذلیل کر کے رکھ دی۔ کس نام پر؟ آپ نے کہا کہ ادارے سے بڑے افراد نہیں ہوتے۔ تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے بچے، ان کی بیگم اور ایک شادی میں چلی ہوئی گولی کا خول جو ہے وہ عدالت کے اوپر ایک الزام کی طرح گرتا ہے اور عدالت جو ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ بتانا چاہتی ہے وہ کتنی آزاد ہے، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے۔ اس میں بھٹی صاحب جو ہیں، جو پرویز الہی صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، جن کی آج ضمانت ہو گئی ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نظام کیسے کام کرتا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ججز کو میں کیسے مینیج کرتا ہوں۔ اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ۔ تو جب آپ ایسے معاملات سے صرف نظر کرتے ہیں تو پھر یہ احتمال ہوتا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری دال کالی پکی ہوئی ہے۔ اس امیج کو آپ نے ڈسپیل کرنا ہے۔ یہ بھی امیج آپ کو ڈسپیل کرنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی آج کل بہت چیمپئن بن رہی ہے، میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کو، خیر اب حیرانی نہیں مجھے ہونی چاہیے لیکن پھر بھی حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عادات کے اوپر جو آج سے چند مہینے پہلے جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور انہوں نے ایک غیر قانونی غیر آئینی عمل کیا جس کو صدر نے اپروو کیا، پھر کورٹ نے اس کو ناک آؤٹ کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے ججز کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا اور کیا کیا نہیں کیا۔ یاد دہانی کے لیے صرف میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی جماعت کے نمائندگان ہیں جو آج آرمی چیف کے خلاف ببانگ دہل اسی قسم کی غلیظ مہم چلا رہے ہیں، اگرچہ اس کا اسکیل اب بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ جو مہم ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو ایک گلوبل پروجیکٹ کے طور پر نظر آتا ہے۔ زلمے خلیل زاد جیسے لوگ جو ہیں
जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजें भेजने की धमकी दी थी 2004, वो अब आजकल डार्लिंग बन गए। यानी शेख रशीद और ज़ल्मे खलीलज़ाद जब एक ज़ुबान बोलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो कैंपेन चल रही है उसका स्केल और है। लेकिन बहरहाल स्केल जो भी हो, इन लोगों ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, इन लोगों ने जज साहिबान के साथ क्या किया था, ज़रा वीडियो देख लीजिए। जूते मार रहे थे मुंह के ऊपर, तस्वीरों के ऊपर जूते मार रहे थे, और उसी पार्टी की इमाम के ऊपर जूते मार रहे थे जिस पार्टी के ज़ोमा जो हैं अब आपको बताते हैं जी कि जुडिशरी जो है वो कितनी ज़बरदस्त है और हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं सिर्फ दोबारा गुजारिश करूँगा, ये मामला इतने सादे नहीं हैं, इनको आप ज़िद के ज़रिए या किसी भी वजह से अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। और अगर किसी का किरदार बिल्कुल साफ़ हो, अगर किसी के पास कुछ छुपाने को नहीं हो, तो फिर तो वो इस किस्म का काम भी कर गुजरे। लेकिन जब आप खलवत में ज़मानतें देते हैं, वजाहतें देते हैं, कमिटमेंट्स देते हैं, वादे करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात के मामले को टैकल करना है, तो उसके बाद जाके फिर आप एक पब्लिक स्टैंस लेते हैं, तो जब पब्लिक स्टैंस में प्राइवेट स्टैंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, तो ये मुतज़ाद रवैया ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं है। भट्टी साहब को भूल जाए, ये देखें हो सकता है उन्होंने अंडर ड्यूरस यानी मुश्किल के अंदर उन्होंने बयान दिया हो, अगरचे एतराफ़ी बयान जो दिया उसके अंदर भी उन्होंने ऐसी ही बातें की हैं, और उसकी कॉपी जिन लोगों ने देखी है उन्होंने मुझे बताया, और ये मेरे ज़राए बड़े पक्के हैं कि जो उसके अंदर भी उन्होंने यही बातें की हैं। ये सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे जी कि इनको हमने दरगुजर कर देना है और छोड़ देना है, तो ये बात बनेगी नहीं। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से ये भी आई थी, एक और कोर्ट की तरफ से, कि इलेक्शन कमीशन को के वकील को हिदायत की गई थी कि वो पार्टी का नुमाइंदा ना महसूस हो, उसको इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करनी है। बिल्कुल यही बात जज साहबान के बारे में भी कही जानी शुरू हो गई है कि पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर उनका इमेज सामने नहीं आना चाहिए, उस इदारे के नुमाइंदगान का सा इमेज सामने आना चाहिए जो वाक़तन आइन के ताबे है। वरना ये जो तज़ाज़ात हैं जिसकी एक झलक भट्टी साहब की वीडियो के अंदर आपको नज़र आई है, ये ऑडियो में सुनाई दी है, ये फट कर सामने आ जाएंगे। और जिस तरह मैंने अपने ट्वीट में भी कहा, फिर मुंह छुपाने की जगह पाकिस्तान में नहीं होगी, फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ रब्ता करना पड़ेगा कि हमें असाइलम दो।